أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. صدق رسول النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. تیرے نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام سے ہر انتہا ہے. تیری ہی حمد و ثنا الحمدللہ، تیری ہی حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو ہی ہم سب کا خدا ہے. معزز و مقتدر مہمانان عظام، شہر گوگاواں، اطراف گوگاواں، شہر کھرگون خاص طور پر اور دیگر علاقہ سے آج کے اس روح پرور اجلاس میں شرکت کی مناسبت سے تشریف لانے والے معزز حضرات، سامعین کرام، اس ادارے کے طلبہ کرام اور اپنے خون پسینے، اپنی محنتوں، اپنی کاوشوں، کوششوں اور جدوجہد کے ذریعے سے اس ادارے میں پڑھنے والے طلبہ کرام میں علم قابلیت و لیاقت، علم ہنر پیدا کرنے والے اور علم ہنر دینے والے معزز و محترم میرے رفقائے کار حضرات، اساتذہ کرام، تمام تعریفیں اس خالق اعظم کے لیے ہیں جو شہنشاہ کائنات، شجر و حجر، بحر و بر، خشک و تر کا تنہا بلا شرکت غیر مالک حقیقی ہے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو اس نبی خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وجہ تخلیق کائنات اور رحمت للعالمین ہے. بہت بہت شکریہ اس پروردگار کا جس نے ہمیں اشرف المخلوقات یعنی صفِ انسان میں جگہ عطا فرمائی. کرم ہی کرم ہے اس رب کائنات کا جس نے قوت علم و عمل، طریقہ فکر و تدبر، منہج صحیح و سلیم کے ذریعے حیوانات اور دیگر مخلوقات سے ہم کو ممتاز فرمایا. احسان ہی احسان اس علیم و خبیر کا جس نے اپنی معرفت کے حصول کا مکلف بنا کر طریقہ معرفت کی دولت سے نوازا اور خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی کا لقب دے کر روئے زمین کا سب سے بڑا عالم بنایا. اس کی لا تعداد و لا تحصیٰ انگنت احسانات و کرم فرمائی کا طفیل ہے کہ ہم سب اجزاء مدرسہ معین العلوم گوگاواں یعنی طلبہ و اساتذہ، اراکین و ذمہ داران، عوام و خواص اپنے محبوب و منظور ادارے کے 20ویں سالانہ اجلاس تکمیل مشکوٰۃ شریف، تکمیل حفظ قرآن کریم اور تکمیل روایت حفظ اور اجلاس عام کی مناسبت سے آج الحمدللہ مدرسہ معین العلوم کی احاطے میں جمع ہیں. الحمدللہ آج کا ہمارا یہ پروگرام جہاں منعقد کیا جا رہا ہے وہیں پر آپ دیکھیں گے طلبہ کرام مختلف النوع پروگرام کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کی روح افزائی کریں گے اور امید ہے کہ آپ ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے. اور یہ ادارے، یہ مدارس دینیہ در حقیقت یہ شاخائیں ہیں، یہ فروعات ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بعثت کے مقاصد کے جن کو اللہ رب ذوالجلال والعزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: هو الذی بعث فی الأمیین رسولا من انفسہم. اللہ وہ ذات ہے جس نے
بعث فی الامیین رسولا منہم، امی لوگوں میں یعنی اہل عرب میں انہی کے خاندان میں سے، انہی کے افراد میں سے ایک پیغمبر کو رسول بنا کر کے بھیجا، جس کا کام یہ ہے ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام کی وہ تلاوت کریں گے، اس کلام کے معانی کو بیان کریں گے، اس کی حکمتوں اور تدبر کو بیان فرمائیں گے، دلوں کی پاکیزگی کے لیے، دلوں کی صفائی کے لیے کون سا نسخہ کیمیا کی ضرورت ہے وہ نسخہ شفا امت کے سامنے پیش کریں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو انجام بھی دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے الیوم اکملت لکم دینکم کے ذریعے سے اس تکمیل کا اعلان بھی فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روئے زمین سے پردہ فرمانے کے بعد یہ ذمہ داری حضرات صحابہ، ان کے واسطے سے تابعین، ان کے واسطے سے تبع تابعین، پھر اس کے بعد بزرگ اولیاء اور قیامت تک کے آنے والے اہل ایمان کو عطا فرمائی گئی، جو مدارس دینیہ، مکاتب اسلامیہ کی شکل میں ہم سب اسلامی قلعوں کو پاتے ہیں، وہ در حقیقت شاخائیں ہیں اس صفہ مدرسے کی، جس کی بنیاد خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی۔ الحمدللہ مدرسہ معین العلوم گوگاواں آج اپنے سالانہ اجلاس کا یہ 20واں جشن بڑی آب و تاب کے ساتھ آپ حضرات کی محبتوں کے حوالے سے، اور آپ حضرات نے جو محبتیں پیش فرمائی اب تک، الحمدللہ سارا کام اور سارا نظام وقت پر جو ہو رہا ہے، در حقیقت یہ طفیل ہے آپ حضرات کی ان محبتوں کا جو دل سے آپ ادارے کو چاہتے ہیں۔ مجھے زیادہ وقت آپ حضرات کا نہیں لینا چاہیے، لیکن قبل اس کے کہ ہم باضابطہ اپنے پروگرام کا آغاز کریں، مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کی ہماری اس اجلاس کی صدارت کے لیے ایسی عظیم المرتبت، ایسی عظیم الشان، لائق و فائق شخصیت کا انتخاب کروں، جو 7 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کے بوڑھے کے دلوں کی دھڑکن، جو ہر بچہ جوان بوڑھے کی دل کی دھڑکن، ان کے عزیز، ان کے چہیتے، ان کے رہبر، ان کے سرپرست، بلکہ یہ کہہ لیا جائے کہ شہر خرگون کو دعوت و تبلیغ کا ایک نیا رخ دینے والے، شہر خرگون کو بدعات و خرافات کے دلدل سے نکالنے میں ایک بہت ہی اہم ذریعہ اور سبب ثابت ہونے والے، بلکہ شہر خرگون کے مرکز پر کئی سال اپنی امامت کے ذریعے سے وہاں کے لوگوں کے دلوں کی صفائی پیش کرنے والے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کا کام کرنے والے، میری مراد اکثر لوگ سمجھ گئے ہیں کہ ہم سب کے محبوب حضرت الحاج مولانا محمد عثمان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، سابق صدر المدرسین و سابق امام و خطیب مرکز شہر خرگون، ہم حضرت کا آج کی صدارت کے لیے بڑی آب و تاب کے ساتھ اور بڑی شان کے ساتھ اعلان کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ ہماری اس مجلس کے روح رواں ہوں گے، آپ ہماری اس مجلس کی صدارت فرمائیں گے، اس امید پر کہ میرے ساتھیوں میں سے میں امید کرتا ہوں کہ کوئی آئے اور آج کی اس انتخاب صدارت کی تائید فرمائے، تاکہ اس کے بعد پروگرام باضابطہ آغاز کیا جا سکے۔ فجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی حضرت مفتی صاحب نے اس مجلس کی صدارت کے لیے شخصیت عظمیٰ کا نام نامی پیش کیا ہے۔ میں اپنی جانب سے بھی اور تمام ہی اراکین بزم کی جانب سے پرزور تائید کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ حضرت والا بھی اس کارواں کا اختتام پذیر فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا۔ تائید صدارت کے بعد متصلاً پروگرام کی پہلی کڑی ہم آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، لیکن اس سے پہلے
یہ جو مجمع منتشر ہے، بولو جو حضرات پھیلے ہوئے ہیں، آپ سے میری مؤدبانہ گزارش ہے، اب رب کا کلام پڑھا جائے گا، اللہ کی کتاب کی تلاوت ہوگی، اور اس کے لیے میں جس خوش الہان قاری کو آپ کے روبرو پیش کرنے جا رہا ہوں، مجھے امید ہے انشاءاللہ وہ اپنے فن کا جادو جگائے گا، وہ تلاوت کلام اللہ سے اپنی مشہور کن آواز کے ذریعے سے آپ کے دلوں کی کیفیت میں عجیب تبدیلی پیدا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، رب ذوالجلال کا وہ کلام جو اللہ کے جلال کا اور محمد رسول اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جمال کا مظہر ہے، اس کی آیات بینات کو تلاوت کرنے کے لیے اب ہمارے سامنے تشریف لائیں گے ادارہ ہاذا کے شعبہ تجوید و قراءت کے استاد محترم قاری محمد یونس صاحب سلمہ دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ سے بڑے ادب و احترام سے ہم گزارش کریں گے آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے آج کی اس بزم کا آغاز فرمائیں۔ پھر میں گزارش کروں گا ان بھائیوں سے جو ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ اگر میری آواز پہنچ رہی ہو، اس لیے کہ یقیناً میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، اور ہو سکتا ہے آپ میری بات کو بھی سمجھ رہے ہیں، کیونکہ میں بھی آپ ہی کے علاقے کا آدمی ہوں، اس لیے میری زبان اور آپ کی زبان یکساں ہے، آپ بھی نیماڑ کے، میں بھی نیماڑ کا ہوں، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے برائے کرم آپ ایسا مذاق بالکل نہ کریں کہ آواز سن رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی کھڑے ہیں، یا تو آپ میری بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یا پھر میں آپ کو اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا ہوں، یا پھر یہ ہے کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ سے بڑے ادب و احترام سے گزارش ہے مجمع میں چھوڑ کر کے بیٹھ جائیں۔ تلاوت کلام اللہ کا آغاز قاری محمد یونس صاحب سلمہ آج انشاءاللہ فرمائیں گے، اور وہی ہمارے اس اجلاس کی پہلی کڑی ہوگی۔